بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير بغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير مفتاحا للشر او كما قال النبي صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم. آگے بیٹھو، آگے جو لوگ دور بیٹھے وہ آگے آ جاؤ، تسبیحات بعد میں پوری کرو، پہلے اجتماعی عمل میں آ جاؤ. بعد اس بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں آگے بڑھنے کا ایک جذبہ رکھا ہے. بہتر سے بہترین اور خوب سے خوب ترین کے جستجو میں انسان ہمیشہ سرگردہ پھرتا ہے. یہ صفت فقط انسانوں کے اندر ہے، جانوروں میں بالکل نہیں ہے. 2000 سال پہلے کبوتر نے جو گھونسلہ بنایا تھا، 2000 سال کے بعد کبوتر ویسا ہی گھونسلہ بنا رہا ہے. 2000 سال پہلے چڑیا نے جو اپنا مالا اور اپنا نیسٹ بنایا تھا، 2000 سال کے بعد چڑیا اپنا مالا ویسے ہی بنا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اور انسان عقل کی بنیاد پر دن بدن آگے بڑھنے کی فکر میں لگا ہوا ہے. لیکن میرے بھائیوں، آگے بڑھنا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک آگے بڑھنا دین کے لیے ہوتا ہے اور ایک آگے بڑھنا دنیا کے لیے ہوتا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں دین کی طرف آگے بڑھنے کی قرآن کریم میں جگہ جگہ پر ترغیب دی ہے. اپنے رب کی طرف دوڑو، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. کبھی تو اللہ نے کہا وسابقوا، آگے بڑھو. کبھی تو اللہ نے کہا ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چلنے کا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھاگنے کا حکم ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف آگے بڑھنے کی ترغیب دی ہے. میری طرف بڑھو، جنت کی طرف بڑھو، اللہ کی طرف بڑھو. اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بادروا بالاعمال الصالحہ، کہ نیک عمل کو کرنے میں جلدی کرو. تکون فتن کقطع اللیل المظلم، ان قریب زمینوں پر اتنے خطرناک فتنے آنے والے ہیں اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح. یہ فرمانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ نیک عمل کے کرنے میں جلدی کرو، غفلت مت کرو. میں بعد میں کر لوں گا. بہت سے لوگ دین کے کام میں غفلت کرتے ہیں اور دنیا کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دین کے کاموں کی طرف، بھلائی کی طرف آگے بڑھنے والوں کی اللہ نے قرآن کریم میں تعریف کی ہے. وَيُسَارِعُونَ إِلَى الْخَيْرَاتِ، کہ وہ خیرات کی طرف، نیکی کی طرف آگے بڑھتے ہیں. نیکی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آگے بڑھاتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. میرے نبی نے فرمایا نیک عمل کے کرنے میں جلدی کرو. تکون فتن کقطع اللیل المظلم، ان قریب اتنے خطرناک زمینوں پر فتنے آنے والے ہیں اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح. ابھی آپ نے دیکھا مغرب کے بعد اندھیرا تھوڑا ہوتا ہے، پھر اندھیرا بڑھ جاتا ہے، پھر پوری رات اندھیری ہو جاتی ہے کہ اندھیرے میں انسان کو پتہ نہیں چلتا زمین پر کیا گرا ہے. اس طریقے پر دنیا میں حق اور باطل مل جائیں گے کہ انسان حق کو باطل سمجھے گا، باطل کو حق سمجھے گا، معروف کو منکر سمجھے گا، منکر کو معروف سمجھے گا، بھلائی کو برائی سمجھے گا، برائی کو بھلائی سمجھے گا. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس کا پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہوگا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. جب یہ زمانہ ہوگا تو انسان کی ایمان کا یہ حالت ہوگا کہ انسان صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کے وقت کافر ہوگا، اور انسان شام کے وقت مومن ہوگا، صبح کے وقت کافر ہوگا.
یہ بات میرے نبی نے فرمائی تو صحابہ کرام تو رونے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان صبح کے وقت مومن ہو اور شام کو کافر بن جاوے، اور انسان رات کو سوتے وقت تو مومن ہو اور صبح میں کفر کی حالت میں اٹھے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہوگا جب انسان دنیا کو دین پر ترجیح دے گا اور دنیا کے بدلے میں دین کو بیچ دے گا، دنیا کے بدلے میں دین کو بیچ دے گا۔ اس سے آگے بڑھنے کے طریقے ہوتے ہیں، آگے کیسے بڑھنا ہے، کہاں بڑھنا ہے۔ تجارت کرنے کا نام نہیں ہے، تجارت میں آگے بڑھنے کی تعریف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے تجارت کے فضائل بتائے اور تجارت کے مسائل بتائے کہ تاجر کا کتنا بڑا مقام ہے۔ میرے نبی نے کہا سچا اور امانت دار تاجر۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں آپ کی دو صفتیں ہائی لائٹ ہوئی اور دو صفتوں کے ساتھ آپ پورے مکۃ المکرمہ میں نوجوان بن کے ابھرے، ایک سچائی اور ایک امانت داری، الصادق الامین۔ تو میرے نبی نے کہا جو بزنس مین، جو تاجر زندگی میں صرف دو باتیں ہو، ایک تو سچائی ہے کہ زندگی میں جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ کی بنیاد پر بھائی روزی کم ہو جاتی ہے، الکذب ینقص الرزق، کہ جھوٹ روزی کو کم کر لیتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ جھوٹ سے روزی بڑھتی ہے، قسم کھا کر کپڑا بیچنے سے، جھوٹ بول کر گراہکوں کو نمٹانے سے بظاہر تو مال کی آمدنی بڑھتی ہے، لیکن اس کا خسارہ بہت بھاری ہوتا ہے۔ کہ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر سچائی ہے تجارت میں اور امانت داری ہے کہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ ہمارے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزنس مین تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ ان کی دکان کا وقت کرنے کا وقت، عصر کے وقت ان کی دکانیں بند ہو جاتی تھی۔ کوفہ میں ان کی کپڑے کی دکانیں تھی اور میرے نبی نے فرمایا کپڑے کی تجارت کیا کرو۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ دو تجارتوں میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، ایک بکریوں کی تجارت میں اور ایک کپڑوں کی تجارت میں۔ میرے نبی نے فرمایا کپڑوں کی تجارت کیا کرو، اللہ نے کپڑوں کی تجارت میں اللہ نے برکت رکھا کری ہے۔ اور آپ نے فرمایا بکریوں کے باڑے بناؤ اور جہاں بکریاں رہتی ہیں وہاں کہیں کہیں نماز بھی پڑھا کرو، نفل نماز، بشرطے کہ وہ جگہ پاک ہو۔ ان دو تجارتوں میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تجارت کے فضائل سنائے، اور تجارت تاجر کتنا بڑا ہے کہ اگر اس کی زندگی میں دو باتیں سچائی ہے اور امانت دار ہے تو کل قیامت کے میدان میں اس کا حشر کہاں ہوگا؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ہمارا بوجھ کا تاجر اور ہمارا اس بستی کا تاجر کل قیامت کے میدان میں اگر دو صفت اس کی زندگی میں ہے تو آدم علیہ السلام کے ساتھ اٹھے گا، نوح علیہ السلام کے ساتھ اٹھے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹھے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹھے گا، یہاں تک کہ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ امام صاحب بڑے تاجر تھے۔ عصر کے وقت دکان بند کرنے کا وقت کوفہ میں ان کی بڑی بڑی تجارت کی منڈیاں تھیں، کوفہ میں، بصرہ میں، ملک شام میں بڑی بڑی کپڑے کی دکانیں تھیں۔ ایک بار ظہر کے وقت دکان کو بند کر لیا۔ پوچھا ظہر کے وقت دکان کو بند کر لیا؟ آپ کی دکان کے بند کرنے کا وقت ہمیشہ عصر کے وقت ہوتا ہے۔ فرمایا آسمانوں پر بادل ہیں، آسمانوں پر بادل ہیں۔ اس زمانے میں دکانوں میں لائٹیں نہیں ہوتی تھی، لائٹیں ہماری طرح بجلیاں نہیں ہوتی تھی اور قمقمے نہیں ہوتے تھے، بلب اور لائٹیں نہیں ہوتی تھی۔ تو فرمایا بادل ہیں، اب بادل کی وجہ سے دکانوں میں اندھیرا ہے، ہو سکتا ہے کوئی گاہک میری دکان پر آ جاوے اور خراب کپڑے کو اچھا کپڑا سمجھ کر میرے پاس سے خرید لے تو یہ دھوکہ ہوگا۔ اور میرے نبی نے فرمایا من غشنا فلیس منا، کہ جو ہم کو دھوکہ دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ القیامت کے میدان میں مجھے اللہ کے نبی کے سامنے جواب دینا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے کھڑا ہو کر اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ ہمارے بزرگ تجارت کرتے تھے، ہمارے بزرگ تجارت کرنے کے ساتھ ان کی زندگی میں اللہ کا تقویٰ تھا، ان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تھا۔ تو میرے نبی نے فرمایا اگر تجارت میں سچائی ہے اور امانت داری ہے تو کل قیامت کے میدان میں نبیوں کے ساتھ اٹھے گا، صدیقین کے ساتھ اٹھے گا، اللہ کے راستے میں گردن کٹانے والے اور اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے۔ کہ شہید کا ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے نا، شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے کے پہلے اللہ تعالیٰ شہید کی مغفرت کرتا ہے، اس کا حشر شہداء کے ساتھ ہوگا اور اس کا حشر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوگا۔ تو تجارت کے فضائل خالی صرف روزانہ کارخانے کھول کے نہ کرے، یہ کارخانہ کھولنا ہے یہ کارخانہ کھولنا ہے، بلکہ تجارت کے مسائل دیکھیں، تجارت کے جس طرح فضائل ہیں کہ سچا اور امانت دار تاجر کا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں یہ دے گا۔ اس کے مسائل ہیں کہ مجھے تجارت کیسے کرنی ہے، مجھے کیسا کپڑا خریدنا ہے، مجھے کیسا کپڑا بیچنا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب کوئی انسان تجارت کی دکان کھولتا
فرماتے جاؤ مسجد میں تجارت کے لائن کے مسائل پڑے جاتے ہیں، جب تک تم تجارت کا دین نہیں سیکھو گے تم کو مدینہ منورہ میں دکان کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، لیکن تجارت کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں بہت بڑا دین تھا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ زیتون کے بہت بڑے بیپاری تھے۔ بعض لوگ ایسے بڑے بیپاری ہوتے ہیں لوگ ان کا سرنیم بھول جاتے ہیں، یہ کون کہ لوکھنڈ والا، یہ کون کے کپڑوں والا، یہ کون کے کولسے والا، لوگ اپنی تجارت کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے تاجر تھے کہ ان کو لوگ سعید کو کہ سعید زیتون والا، سعید زیتونی کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ وہ فرماتے اللہ کی قسم میری زندگی کے 15 سال سے گزرے ہیں کہ میرے کسی مقتدی کی پیٹھ نہیں دیکھی، اتنی نمازوں کی پابندی تھی، میں نے امام کے علاوہ میں نے کسی مقتدی کی پیٹھ نہیں دیکھی، اتنی زندگی میں نماز کی پابندی۔ کتنے بڑے زیتون کے بیپاری کہ ملک شام، سیریا میں، اردن میں، فلسطین میں ان کے بڑے بڑے ان کے زیتون کے کاروبار تھے، لیکن نماز کا یہ عالم تھا اور اللہ کا خوف ان کی زندگی میں اتنا تھا اور اتنی نمازوں کی اور اللہ کے عوامر کی پابندی تھی کہ 15 سال تک میں نے کسی مقتدی کی پیٹھ نہیں دیکھی۔ اور یہ فرمایا میری زندگی کے 15 سال اخیر کے تو ایسے گزرے ہیں کہ میرے مسجد میں آنے کے بعد اذان ہوئی ہے۔ یہ ہے اسلام مسلمان تاجر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا نبی نے فرمایا رحمان کے تاجر ہے۔ مدینہ منورہ کے مکہ مکرمہ کے بہت بڑے تاجر وہ ٹاپ 10 صحابہ کرام میں ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ساتھ جنت کی بشارت سنائی۔ جنت کی بشارت کہ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، سعد بن وقاص جنتی، سعید بن زید جنتی، ابو عبیدہ بن جرہ جنتی اور عبد الرحمن جنتی۔ ان صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی۔ اتنے بڑے بیپاری ہیں عبد الرحمن، جب ان کا انتقال ہوا اتنا ورثہ چھوڑا تھا، اتنی ملکیت چھوڑی تھی اور سونا و چاندی کے اتنے زیورات چھوڑے تھے اور سونا و چاندی کی اتنی اینٹیں چھوڑی تھی کہ ان کو تقسیم کرنے والے اور آریوں سے کاٹنے والوں کی آریاں ٹوٹ چکی تھی لیکن سونا و چاندی نہیں ٹوٹا تھا۔ لیکن میرے نبی نے کہا عبد الرحمن جنتی ہے، تو ہمارے کوئی غربت کے فضائل نہیں ہے اور مالداری کی برائی نہیں ہے، لیکن فرمایا مالدار وہ مالدار، میرے نبی نے فرمایا مال فتنہ ہے، مال فتنہ ہے بے دینوں کے لیے اور مال نعمت ہے نیک آدمی کے لیے۔ نعم المال للرجل الصالح، نیک کہ فرمایا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، کیسے لیے؟ نیک آدمی کے لیے۔ اس ہمارے بہت بڑے بزرگ مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں پہلے دیندار بنو پھر مالدار بنو، پہلے دیندار بنو پھر مالدار بنو۔ اگر مالدار بنے اور دیندار نہ بنے تو مال غلط مصاری پر خرچ ہوگا، مال بنگلوں میں خرچ ہوگا، مال مکانوں کے بنانے میں خرچ ہوگا، مال خواہشات پر خرچ ہوگا۔ اور دیکھو میرے بھائیو، یہ جان اور مال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، یہ جان میری نہیں ہے اور یہ مال میرا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان کو اور اللہ نے مال کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، جنت کے بارے میں خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ہر ایمان والے کی جان و ہر ایمان والے کے مال کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید دیا ہے۔ جب اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید دیا ہے تو جان اور مال ہمارے پاس امانت ہے۔ جان وہاں لگے گا جہاں اللہ کی مرضی ہوگی، مال وہاں لگے گا جہاں اللہ کی مرضی ہوگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے رحمۃ اللہ علیہ، اگر دیکھنا ہو کسی آدمی کی کمائی حلال حرام اس کی نشانی کیا ہے کہ اس کی آمدنی حلال کی ہے یا اس کی آمدنی حرام کی ہے، تو فرماتے تھے اس کے خرچ کرنے کے مقامات دیکھ لو، اس کے خرچ کرنے کے مقامات دیکھ لو۔ کل قیامت کے میدان میں جو اللہ تبارک و تعالی 4 سوال کرے گا، 4 سوال ان میں مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ پاک ہمارے عمر کے بارے میں پوچھے گا، جب تک یہ 4 سوالوں کے جواب، قبر کے 3 سوال ہیں اور میدان محشر کے 4 سوال ہیں، 5 6 7، یہ 7 سوالوں کے جوابات جب تک انسان نہیں دے گا تب تک اس کے قدم میدان محشر سے نہیں ہٹیں گے۔ بایو غفلت کی زندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ، بہت غافل ہو چکے ہو دنیا کی محبت میں۔ فجر کی نماز میں تمہاری مسجد میں 1.5 صف ہوتی ہے، 200 250 مسلمانوں کے مکانات ہیں، کہاں نوجوان مسجدوں میں آتے ہیں؟ البتہ عشاء کی نماز میں تمہاری 3 صف ہو جاتی ہیں، 1 صف کے تم نمازی گنو کتنے ہیں، 2 صف کے نمازی گنو کتنے ہیں۔ یہاں کے لوگ تجارت کرنے کے لیے باہر نہیں جاتے، کچھ لوگ میٹنگوں میں اور کچھ لوگ باہر جاتے ہیں، اکثر مجمع ہمارا گھر پر ہوتا ہے۔ اللہ کی بڑی نعمت سمجھو، ایک غریب ایک روٹی کو کھانے کے لیے دور دور کا سفر کرتا ہے، دبئی میں اور میرے پاس سعودیہ میں 5 سال کے بعد اپنی بیوی کا چہرہ دیکھتا ہے اور اپنے بچوں کے چہرے کو دیکھتا ہے، تب جا کر بچوں کو روٹی دے سکتا ہے۔ میرے اللہ نے کیا تم پر اللہ نے نعمت کے دروازے کھولے ہیں
کہ ہم گھر بیٹھے بیٹھے ہمارے کارخانے ہمارے گھر کے قریب ہے، جب دل کی تمنا ہوتی ہے بیٹے کو دیکھنا آ جاتے ہیں، مہمان گھر پر آ جاتے ہیں اور مہمان کی مہمان نوازی کر لیتے ہیں۔ جتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے اتنا بڑا اللہ کا شکر ادا کرو، جتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اتنا بڑا اللہ کا شکر ادا کرو۔ کتنے نادان ہے جو ترقی پر کرتے ہیں غرور، ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی ڈھلتے دیکھا ہے۔ کتنے بے وقوف ہے، جب آدمی کے پاس عہدہ آ جاتا ہے، آدمی کے پاس کرسی آ جاتی ہے، آدمی کے پاس مال آ جاتا ہے، آدمی اپنے اوقات کو بھول جاتا ہے، میں کہاں ہوں، اس کے قدم کہاں پڑتے ہیں، اس کے بات کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، اس کے دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کا سننے کا انداز بدل ہو جاتا ہے۔ دین کی محنت کرنا اس کو بوجھ لگتا ہے، اور دین کی محنت کرنے والوں کو انسان ہلکا سمجھتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس ایک بھائی آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بزنس کرتا ہوں، میرا بھائی 24 گھنٹے مسجد میں ہوتا ہے، آپ کی مجلس کے اندر بیٹھتا ہے، آپ کی باتیں سنتا ہے، میں اس سے بہت ناراض ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے لعلک ترزق بہ، تیرے بھائی کی برکت سے تجھے روزی مل رہی ہے، تیرے بھائی کی دین کی محنت کی برکت سے اور تیرے بھائی کو اللہ کے اوامر کے پورا کرنے کی برکت سے تجھے روزی مل رہی ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا یہ لوگوں سنو، تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہارے گھر کے کمزور افراد کی بنیاد پر تم کو روزی دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہاری مددوں کو کرتا ہے۔ کہ کبھی کسی کو کمزور مت سمجھو، میں تو بہت بڑا ہوں، یہ زبان کا بول تو فرعون کا ہے، یہ زبان کا بول تو قارون کا ہے۔ قارون کے پاس مال و دولت کے بڑے بڑے انبار تھے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة۔ اللہ نے کیا کہا، اتنا بڑا قارون مالدار تھا کہ اس کی خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے ایک جماعت چلتی تھی، ایک بڑی جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی، تو خزانے کتنے بڑے ہوں گے۔ لیکن قارون اپنے مال میں ناکام ہوا کہ مالداری کے ساتھ دین نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں تو اتنا خوش مت ہو، یہ مال تو آنے جانے والی چیز ہے۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، زیادہ کودنے کی ضرورت نہیں ہے اور زیادہ ناچنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور میرے اللہ نے کہا اگر تجھے اللہ نے مال دیا ہے تو 4 چیزیں بتلائی، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اے بندے تو اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا، دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، اپنی دنیا سے آخرت بنا، اپنے کارخانہ سے آخرت بنا، اپنے بزنس سے آخرت بنا، اپنے پیسوں سے آخرت بنا۔ دنیا سے آخرت بنتی ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے بہت بڑے مالدار صحابی، عائشہ فرماتی ہے ایک بار مدینہ منورہ میں شور ہوا، مدینہ منورہ میں شور ہوا، اتنا شور ہوا کہ لگا کسی نے مدینہ منورہ پر چڑھائی تو نہیں کی، تو خادم کو بھیجا جاؤ مدینہ منورہ میں کسی نے حملہ تو نہیں کیا۔ خادم جب پہنچا مدینہ منورہ کے مارکیٹ میں تو دیکھا اتنا سارا مال حضرت عبدالرحمن بن عوف کا آیا ہوا ہے کہ پہلا اونٹ مدینے کی مارکیٹ میں ہے اور اخیری اونٹ مصر کے بازاروں میں ہے، سارے کے سارے اونٹ گلوں سے لدے ہوئے۔ آج کوئی اتنا مالدار ہے؟ علماء نے لکھا ہے بعض اونٹوں پر تو صرف سونا اور چاندی کے زیورات سے گلے لدے ہوئے تھے، اتنا سارا مال آیا ہوا تھا مدینہ منورہ میں۔ تو غریبوں کا شور ہو رہا تھا، چھوٹے چھوٹے بزنس مینوں کا شور ہو جو مال کو لیتے ہیں، تاجر چھوٹے چھوٹے تاجر جو بڑے بڑے تاجروں کے پاس سے کہتے تو بولتے ہول سیل مال لیتے ہیں، ان کا شور ہو رہا تھا۔ خادم نے جا کر عائشہ کو کارگزاری سنائی کہ مدینہ منورہ پر کسی نے چڑھائی نہیں کی ہے، مسئلہ ایسا ہے کہ عبدالرحمن کا اتنا سارا مال آیا ہوا ہے۔ تو عائشہ نے فرمایا عبدالرحمن بن عوف کو جا کر بتا دو اتنا سارا مال ہوتے ہوئے جنت میں کیسے جاؤ گے؟ حلالها حساب حرامها عذاب، حلال مال کا تو حساب ہے اور حرام مال کا تو عذاب ہے، ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا۔ من این اکتسبہ وفیم انفقہ، جب تک مال تم نے کیسے کمایا اور کما کر تم نے مال کو کہاں لگایا، یہ دو مستقل سوال ہیں، کہاں سے کمایا اور تم نے کہاں لگایا، یہ اللہ کے دو الگ الگ سوال ہیں۔ کہاں سے کمایا، کہ بھائی کو دکھ دے کر تو نہیں کمایا، کہ بہن کو وراثت بہن کی نہ دے کر تو نہیں کمایا، کہ پارٹنر کو دھوکہ دے کر تو نہیں کمایا، یا کسی کو تکلیف دے کر تو نہیں کمایا، یا جھوٹ بول کے تجارت کر کے تو نہیں کمایا۔ من این اکتسبہ، من این اکتسبہ، مال کہاں سے کمایا اور کمانے کے بعد خالی بینکوں میں پیسے جمع کیے، یا کسی تو نے غریب کا حق بھی ادا کیا،
کسی غریب سے پوچھو غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے، کسی بھوکے سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے، کسی پیاسے سے پوچھو کہ پانی کے گھاٹ کا مقام کیا ہے، کسی سونے والے سے پوچھو کہ ٹوٹی کھانٹ کی قیمت کیا ہے۔ ہمارے احمد آباد میں آ کر، سول اسپتال میں باڑی دال میں آ کر دیکھو پیشنٹوں کے بیماروں کی بیماری کا حال کیا ہے۔ اللہ نے مجھے آپ کو کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ افریقہ میں جماعتوں میں اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، تم ان کی بھوک کو دیکھ نہیں سکتے، تم ان کی پیاس کو دیکھ نہیں سکتے۔ ایک ایک گھر میں بچے ایک ہفتے کے بھوکے ہوتے ہیں، ایک روٹی کا نوالا بچوں کو نہیں ملتا۔ میں جب ایک ملک میں جماعت میں تھا، بارش آئی، ہمارے دوست تعلیمی گشت میں گئے ہوئے تھے، دوڑتے آئے، مولانا باہر دیکھو تو صحیح، اس گاؤں کے بچے کیا کھا رہے ہیں۔ دیکھا بارش کے موسم میں آسمان سے کیڑے گرتے ہیں، زمینوں پر گرتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیڑوں یوکار کر مارے بھوک کے کھا رہے تھے، لیکن ان کے بچے قرآن کے حافظ تھے۔ بھوک میرے نبی نے برداشت کی ہے۔ عائشہ فرماتی ہے میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، جب میرے گھر میں باری ہوتی تھی، آپ کو بھوک لگتی تھی تو آپ گھر میں اس طریقے پر تڑپتے تھے، بھوک برداشت نہ ہوتی تھی، آپ چارپائی پر یوں الٹے سو جاتے تھے اور چارپائی کی لکڑی اپنے پیٹ پر رکھتے تھے۔ عائشہ فرماتی میں اللہ کے نبی کی حالت کو دیکھ کر رو پڑتی، فرماتے اللہ کے نبی آپ کو کیا ہوا ہے؟ کہ عائشہ بھوک لگی ہے۔ یہ عرب کے سردار اور نبیوں کے سردار امام الانبیاء، میرے نبی کی بھوک اختیاری تھی، میرے نبی کا فقر اختیاری تھا۔ اگر میرے نبی چاہتے تو تہامہ کے پہاڑ سونے کے بن جاتے اور آپ کے پیچھے چلتے۔ اگر آپ چاہتے تو آسمان کے دسترخوان، جنت کے دسترخوان آپ کے گھروں کے اندر اترتے۔ نہیں، میرے نبی نے فقر کو پسند کیا اور آپ نے کہا جبرائیل میں تو یہ چاہتا ہوں ایک وقت کھانا کھاؤں تاکہ تیرا شکر ادا کروں۔ آپ نے کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کیا، آپ نے کبھی لفظ تکبر کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ فرمایا میں تو ایسے کھانا کھاؤں گا جیسے غلام کھانا کھاتا ہے، جیسے غلام کھانا کھاتا ہے۔ یہ میرے سرکار کی زندگی ہے۔ ہم کس کے امتی ہے؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ عبداللہ بن عمر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہا تھا تو ایک کھجور کے درخت کے نیچے کھجوریں پڑی ہوئی تھی، ہوتی ہیں جو کھجوریں کٹ کے زمین پر گر جاتی ہیں، اس گری ہوئی کھجوروں کو اٹھانا جائز ہے، پھل کو بھی کھانا جائز ہے۔ گرا ہوا جو کبھی کوئی پرندہ توڑ کے زمین پر پھینکتا ہے جو کٹا ہوا ہوتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم یہ پڑی ہوئی کھجوروں کو آپ کھا رہے تھے۔ کہا ابن عمر تو بھی کھا، کہ لا استحی یا رسول اللہ مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ نے کہا بل انا استحی مجھے بھوک ہے، ھذہ رابعۃ صبح، ابن عمر یہ چوتھے دن کی صبح ہے، تیرے نبی کے پیٹ میں ایک کھجور کا دانہ بھی پیٹ میں داخل نہیں ہوا۔ یہ میرے سرکار کی زندگی ہے، یہ میرے نبی کی زندگی۔ میرے بھائیو وقت بدلنے میں دیر نہیں ہوتی، ہم نے دنیا میں وقت کے بدلتے ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، زمانہ پلٹتے دیر نہیں ہوتی، مالدار کو غریب بننے میں دیر نہیں ہوتی، صبح کا مالدار شام کو فقیر بن جاتا ہے، شام کا غریب صبح کو مالدار بن جاتا ہے۔ دنیا الٹ پلٹ ہونے والی چیز ہے، لیکن جب بندہ اللہ کی نعمت کی قدر کرتا ہے، اللہ کی نعمت کی، تو اللہ پاک نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ عائشہ کو فرمایا عائشہ مدینہ منورہ میں شور ہو رہا ہے، تو عائشہ نے فرمایا جا کر عبد الرحمن کو کہہ دو اتنا سارا مال ہوتے ہوئے جنت میں کیسے جاؤ گے، حلال مال کا تو حساب دینا پڑے گا۔ تو اس وقت فوراً عبد الرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا کا سارا مال اللہ کے دین کے مساری پر لٹا دیا اور یوں کہا عائشہ کو جا کر کہہ دو ہم جنت میں ایسے جائیں گے۔ جنت میں جانے کا آسان طریقہ بتلایا، سارا کا سارا مال لٹا کر، مال خرچ کرنے پر بڑھتا ہے، میرے نبی کی حدیث ہے انفق ينفق علیک، خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا۔ اے بلال اللہ کے خزانے سے کمی کی امید مت رکھ، خرچ کرتا رہے، مال دین پر خرچ کرنے پر مال بڑھتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں، عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے داماد ہے، تیسرے خلفاء ہیں۔ عثمان ذی النورین تو ایسے صحابی ہیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، عائشہ فرماتی ہیں میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور اچانک میرے ابا نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولو۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا من انت، انا ابو بکر۔ آپ نے دروازہ کھولا لیکن آپ اپنی حیت کو نہیں بدلا، آپ کی تھوڑی سی لنگی تھوڑی اوپر چڑھی ہوئی تھی، گھٹنوں کے نیچے تھی، لیکن آپ ویسے ہی بیٹھے رہے۔ پھر تھوڑی دیر حضرت عمر فاروق آئے، السلام علیکم یا رسول اللہ،
افتح لی الباب، دروازہ کھولو. آپ نے کہا من انت، قال عمر بن خطاب. آپ نے دروازہ کھولا لیکن آپ نے اپنی حیت کو نہیں بدلی. تھوڑی دیر کے عثمان ذی النورین ہے جو آپ کے داماد بھی ہے اور آپ کی دو بیٹیاں یکی بعد دیگر عثمان ذی النورین کے نکاح میں ہے. عثمان ذی النورین آئے، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دروازہ کھولو. تو آپ نے کہا کون؟ کہ عثمان. تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم برابر بیٹھ گئے، اپنے آپ کو برابر بٹھا لیا. تھوڑی دیر بات چیت ہوئی، عثمان ذی النورین چلے گئے. عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی، میرے ابا آئے ابو بکر، آپ نے اپنی حیت کو نہیں بدلا. عمر فاروق آئے، آپ نے حیت کو نہیں بدلا. عثمان کے آنے پر آپ نے اپنی حیت کو بدل دیا. کہ ہاں عثمان ذی النورین تو وہ صحابی ہے جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جن سے کبھی غسل خانے میں بغیر کپڑے کھول کے کبھی غسل نہیں کیا. یہ عثمان ذی النورین کا حیا تھا، حیا تھا. میرے نبی میں کتنی حیا تھی، علماء کتابوں میں لکھا ہے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میں عرب کی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ میرے نبی کے اندر حیا تھی، میرے نبی کے اندر شرم تھی. وہ عثمان ذی النورین ایک مرتبہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک صحابی آئے، کمزور صحابی، یا رسول اللہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، گھر میں کھانے کا فاقہ ہے، آپ میری مدد کیجئے. آپ نے کہا عثمان ذی النورین کے پاس چلے جاؤ. اللہ کے نبی مالداروں کا نشانہ بتلاتے تھے، ان کے پاس جاؤ میرا نام لینا، ان کے پاس جاؤ میرا نام لینا، ان کے پاس جاؤ. عثمان کے پاس گئے اور کہا اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. ارے عثمان کے گھر کے آگے کھڑے ہو گئے. وہاں ہماری طرح کوئی پکے حویلیاں تو نہیں تھی، پکے مکان تو نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے کھجورے کے بنے ہوئے مکان تھے. دیکھا عثمان ذی النورین اور ان کی بیوی کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے. عثمان ذی النورین اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ تو نے آتے وہ چراغ کی بتی جو گھروں میں چراغ جل لگا ہے، اوپر تھوڑا سا چراغ ہوتا ہے، جب اس کو تم بڑا کرو تو تیل زیادہ جلتا ہے، چھوٹا کرو تو تیل کم جلتا ہے. کہ تو نے بڑا کیوں کیا ہے؟ تیل جل رہا ہے، تیز جل رہا ہے. یوں کر کے اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے، وہیں سے وہ بھاگی گئے. فرمایا یہاں تو ایک چھوٹے تیل کی بنیاد پر بیوی کو جھگڑ لگے گا، مجھے کیا دیں گے، مجھے کیا دیں گے. اللہ کے نبی خدمت میں پھر آپ نے پوچھا کتنا دیا؟ حضور پوچھتے بھی تھے کتنا دیا؟ کہ اللہ کے نبی دیا تو بات کی بات ہے، یہ گھر کی کارگزاری ہے. آپ نے کہا جاؤ جاؤ، میرے صحابہ الگ ہوتے ہیں، گھر میں کم خرچ کرتے ہیں، باہر زیادہ خرچ کرتے ہیں، اب جاؤ تو صحیح. دوبارہ گئے تو عثمان ذی النورین مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. کیوں آئے ہو؟ کہ تھوڑی ضرورت ہے. گھر میں گئے اور 4000 دینار سونے کے سکے ان کے گود میں ڈال دیے. پھر فرما مجھے میرے نبی نے یہ سکھایا ہے گھر میں کم خرچ کرو. یہ پیسہ گھر میں خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کا مطلب نہیں گھر میں کنجوسی کرنا ہے، اسراف نہیں کرنا. گھر والوں پر خرچ کرنے کا نام دین ہے، بچوں پر خرچ کرنے کا نام صدقہ ہے. افضل ترین صدقہ وہ ہے جو بیوی پر خرچ کیا جائے، بال بچوں پر خرچ کیا جائے، لیکن اپنے پڑوسی کا بھی خیال کرے، ضرورت مندوں کا بھی خیال کرے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت فرمائی تھی. بھائیو یہ بستی ایسی ہے کہ یہاں کے دل خوش ہوتا ہے، یہاں کے نوجوانوں کے چہروں پر داڑیاں ہے. اکثر نوجوان آپ کو خال کو ایسا بچہ نظر آئے گا جس کے چہرے پر داڑھی نہ ہو. اکثر نوجوانوں کے چہروں پر کالی داڑیاں، پردہ. اب کو مستورات گلیوں میں نظر نہیں آتی. ایک ماحول بنا ہوا ہے، یہ 2001 کے بعد کا بنا ہوا گاؤں ہے. یہ گاؤں پورے گجرات میں نمونہ بن سکتا ہے اگر ہماری کمائیاں حلال کی ہو. حلال ہونے کے بعد ہماری کمائیاں صحیح جگہوں پر خرچ ہو رہی ہے، الحمدہ ہو رہی ہے. یہ صفت اگر ہماری زندگی میں باقی رہی اور دینے کے بعد کبھی دل میں یہ بات پیدا نہ ہو کہ میں نے کسی پر احسان کیا ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے. روزی تو اللہ دیتا ہے، روزی تو اللہ دیتا ہے. کبھی دل میں یہ بات نہ آوے. قارون کو اللہ نے کیا کہا؟ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. دوسری بات فرمائی ولا تنس نصیبک من الدنیا. اپنا حصہ مت بھول. تو بھی اچھے کپڑے پہن، اللہ نے دنیا دی ہے. اپنے بچوں کو بھی اچھے کپڑے پہنا، اپنے گھر کی ضرورت کو بھی پوری کر. اللہ کا قرآن کریم کو پڑھو. قرآن کریم میں اللہ کی انداز سے مالداروں کو سمجھا رہا ہے کہ ہمیں غریب نہیں بننا، بڑے بڑے بزنس بڑھاؤ. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا. تو اپنی دنیا میں اپنا حصہ مت بھول. دو بار. تیسری بات فرمائی وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ. تو لوگوں پر احسان کر جیسا نے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے. یہ بات فرمائی تو لوگوں پر احسان کر. مال بینکوں میں جمع نہیں کرنا، لوگوں پر خرچ کر، دین کی محنت پہ خرچ کر. اللہ نے مال دیا ہے، بیرون کے تقاضے پورے کر. ملکوں میں لوگوں کو کلمہ یاد نہیں ہوتا. اللہ کے راستے میں 5-5 لاکھ کی جماعتیں، 10-10 لاکھ کی جماعتیں بن رہی ہیں.
چھوٹے خرچ کی جماعتیں بن رہی ہیں، لوگ اللہ کے کلمے کو پھیلا رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں۔ افریقہ میں آپ کو دیکھو گے اس سورت اور بروج کی برادری نے کتنے مدارس قائم کیے ہیں، جنگلوں میں آپ کو وہاں مکاتب میں پڑھتے ہوئے بچے نظر آئیں گے۔ یہ راجستھان کے علاقوں میں دیکھو، علاقے پالمپور والوں نے کتنے مکاتب کا نظام قائم کیا ہے کہ پتھر توڑنے والوں کے بچے درختوں کے نیچے قرآن پڑھ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی عبادت خانے بنائے ہیں۔ وَأَحْسِن، تو احسان کا جیسا کہ اللہ نے تو پر احسان کیا۔ اور چوتھی بات خطرناک فرمائی، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت بچا۔ اگر مال صحیح مصرف پر نہیں لگتا تو مال کا نتیجہ دنیا میں فساد ہے۔ یہ اللہ نے قارون کو کہہ کر اللہ نے دنیا کے مالداروں کو بتایا ہے کہ مال اگر صحیح جگہ پر نہیں لگے گا تو مال زمین میں فساد پھیلائے گا، مال زمین میں فتنہ پھیلائے گا۔ اور میرے نبی کی حدیث ہے، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے فتنہ ہے جو اللہ کے دین کو نہیں جانتے، جو اللہ کو نہیں جانتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو نہیں جانتے۔ لیکن قارون نے ان باتوں کا جواب کیا دیا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، ارے یار یہ تو سب میں انجینئر ہوں، میں ہنرمند ہوں، میں نے اپنی ہنر سے اتنے سارا میں نے بڑا قائم کیا کارخانہ، بڑی میں نے فیکٹری بنائی، میں نے بڑے غلام تیار کیے، میرے ورکر تیار کیے، یہ تو سب میرے دماغ سے کام ہو رہا ہے۔ بھائیو دماغ سے کام نہیں ہوتا۔ ایک رگ اللہ دماغ کی ڈھیلی کر دیں، ہم اپنی گلیوں میں مجنون کی طرح نظر آوے، پاگل کی طرح نظر آوے کہ لوگ ہمارے جسموں پر ڈھیلا مارے۔ یہ سب کچھ میرا اللہ کی کاریگری ہے، یہ سب کچھ میرے اللہ کی قدرت کے نشانات ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ کوئی مالدار ہے تو اپنی مالداری اللہ کے امتحان میں ہے، کوئی غریب ہے تو اپنی غربت میں اللہ کے امتحان میں ہے۔ تو فرمایا اس نے کہا میں تو یہ کروں گا۔ پھر جب اس پر زکوٰۃ فرض ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ قارون کے پاس مال ہے تو مال کی زکوٰۃ نکال، تو قارون نے کہا کیا کہا کہ میں نکالوں زکوٰۃ؟ یہ تو ٹیکس ہے۔ مال آنے کے بعد زبانیں بدل جاتی ہیں، مال آنے کے بعد اٹھنا بیٹھنا بدل جاتا ہے، مال آنے کے بعد تیور بدل جاتے ہیں، مال آنے کے بعد انسان کا مزاج بدل جاتے ہیں۔ ایک ثعلبہ حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ میں مالدار بن جاؤں، ثعلبہ میں مالدار بن جاؤں۔ تو میرے نبی نے فرمایا تم میری حالت نہیں دیکھتے، تم میری حالت نہیں دیکھتے، میں کس حالت سے زندگی گزار رہا ہوں۔ چلے گئے، دوبارہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مالدار بنا دے۔ آپ نے کہا ثعلبہ تم میری حالت دیکھتے رہو، میں کیسا ہوں، تم میری حالت نہیں دیکھتے ہو۔ تیسری مرتبہ ہے کہ اللہ کے نبی اگر اللہ نے مجھے مال دیا تو میں صدقہ کروں گا، قسم کھائی میں صدقہ کروں گا، غریبوں کے حقوق کو ادا کروں گا اور مال کو صحیح جگہوں پر لگاؤں گا۔ آپ نے اللہ سے دعا فرمائی اللہ ثعلبہ کو مالدار بنا دے، ثعلبہ کو مالدار بنا دے۔ ثعلبہ پہلے مسجد میں 5 وقت کے نماز کے پابند تھے، اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھتے تھے، اللہ کے نبی کی تمام کے تمام مجالس میں شرکت کرواتے تھے، جتنے بھی دین کے تقاضے اللہ کے راستے کے ہوتے تھے یہ اللہ کے نبی کے ساتھ پورے فرماتے تھے۔ دعا کی، ان کی بکریوں کا باڑا تھا، بکریاں بڑھتی گئی اور ایک ہی ہفتے میں اتنی بکریاں ان کی بڑھ گئی کہ فرمایا پہلے وہ 5 وقت نماز مسجد میں پڑھتے تھے، اب کیا کیا 3 نمازیں مسجد میں ہو رہی ہیں، 2 نمازیں گھر پر ہو رہی ہیں، 3 نمازیں مسجد میں ہو رہی ہیں اور 2 نمازیں گھر پر ہو رہی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا، گاؤں میں جگہ کم پڑ گئی، باہر جا کر انہوں نے بکریوں کا باڑا بنایا۔ اب صرف جمعہ کی نماز پڑھنے مدینہ منورہ میں آتے ہیں، باقی نمازیں گھر پر پڑھتے ہیں۔ یوں کر کے اتنے مالدار بن گئے کہ بکریوں کے باڑے، نبی کی دعا ہے، بکریوں کے باڑے ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اب زکوٰۃ کو لے کر آؤ۔ 2 صحابہ کرام کو بھیجا کہ ثعلبہ کے پاس بھی جانا، پہلے مستقل زکوٰۃ وصول کرنے اللہ کے نبی بھیجتے تھے، ان کی زکوٰۃ کو وصول بیت المال میں ساری زکوٰۃ مسلمانوں کی جمع ہوتی تھی۔ یہ اجتماعی نظام ہمارا زکوٰۃ کا ٹوٹ گیا، ایک اجتماعی نظام تھا، سارے مسلمانوں کی زکوٰۃ ایک جگہ پر جمع ہوتی تھی اور جمع ہونے کے بعد جہاں جہاں دین کے مصارف ہوتے تھے وہاں زکوٰۃ کا پیسہ خرچ ہوتا تھا۔ اس کے پاس پہنچے اور ایک دوسرے کے پاس پہنچے، جب اس کے پاس پہنچے کہ کیوں آئے ہو میرے پاس؟ فرمایا تم کو اللہ نے بہت سارا مال دیا ہے تو 40 بکری میں 1 بکری، 80 بکری میں 2 بکری تم پر زکوٰۃ میں فرض ہے۔ فرمایا یہ تو سب ٹیکس ہے۔ بدل گئی زبان، نبی کے زمانے کے انسان کی بدلی ہے اور نبی کی دعاؤں سے مال ملا ہے کہ یہ تو ٹیکس ہے، ایک کام کرو تم چکر لگا کر آؤ۔ چکر لگانے کے وہ صحابی دوسری جگہ پر زکوٰۃ کے مال کو وصول کرنے کے لیے گئے، واپس آنے کے بعد کہا کہ بھئی لو تمہارے زکوٰۃ کا، میں تو نہیں دیتا، یہ تو سب ٹیکس۔ یوں انداز سے بات کی کہ سامنے والے کا دل کانپ گیا۔
وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ابھی پہنچے ہی تھے، جبرائیل امین آ کر کہا اللہ کے نبی بدل گیا ہے ثعلبہ، تو آپ کی زبان پر جملہ نکلا ویحک ثعلبہ، ویحک ثعلبہ، ویحک ثعلبہ، ثعلبہ تیرا برا ہو، ثعلبہ تیرا برا ہو۔ قرآن کریم میں آیت بھیجی وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّنْ فَضْلِهِ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَ۔ اللہ نے قیامت کے دن کی صبح تک اللہ نے اس کو منافق قرآن میں لکھ دیا، یہ منافق ہے۔ کیا کہا؟ قرآن کی آیت اتر چکی، یہ منافق ہے۔ جیسے کہ حضور پر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ نے یہ کہا ثعلبہ کا برا ہو، اس کا کوئی رشتہ دار موجود تھا، دوڑا، ارے ثعلبہ تو نے کیا کیا؟ تیرے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے کہ تو قسم کھا کر یوں کہہ رہا تھا لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین، اللہ مال دے گا تو ہم صدقہ کریں گے، اللہ کے نیک بندوں میں ملیں گے۔ ومنہم من عاہد اللہ لئن آتانا، اب اللہ نے مال دیا ہے تو کنجوسی کرتا ہے، اللہ نے قیامت تک کے دن تک تجھے منافقوں میں لکھ دیا ہے۔ پھر اپنے مال کو لے کر حضور کی خدمت، یا رسول اللہ میرے مال کو لے جیے۔ آپ نے کہا نہیں نہیں، یہاں سے ہٹو، یہاں سے ہٹو، یہاں تک کہ میرے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے۔ صدیق اکبر کے زمانے میں پھر وہ مال کو لے کر آئے، اب ان مومنین میرے مال کو قبول کر لیجیے۔ فرمایا جب اللہ کے نبی نے تیرے مال کو قبول نہیں کیا میں کیسے قبول کر سکتا ہوں، یہاں سے ہٹو۔ حضرت عمر کے زمانے خلافت میں مال کو لے کر آئے، میرے مال کو قبول کرو۔ جب حضرت صدیق اکبر نے اور جب میرے نبی نے تیرے مال کو قبول نہیں کیا میں تیرے مال کو کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ یہاں تک کہ 12 سال کی خلافت کا زمانہ حضرت عمر کا پورا ہوا، عثمان ذی النورین کے زمانے میں مال کو لے کر آئے، پھر کہا ابی المومنین میرے مال کو قبول فرما رہے، فرمایا نہیں، اور اسی کفر کی حالت میں اس کی موت آئی ہے۔ یہ ہے بھائیو مال کا انجام۔ اسے میرے دوستو کبھی بھی آدمی کی زبان بدلنی نہیں چاہیے، آدمی چھوٹا بن کے زندگی گزارے۔ سلیمان علیہ السلام جب تخت پر اڑتے تھے، اور تخت کتنا بڑا کتنا سونا، سلیمان علیہ السلام جناتوں کے بھی بادشاہ تھے، شیطانوں کے بھی بادشاہ تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے نیچے جنات بھی تھے، شیطان بھی تھے، اور سب کچھ ان کے ماتحت تھا۔ پرندوں کی بولی جانتے تھے، ہوا ان کے تابع تھی، ہوا ان کے تابع تھی۔ اتنی بڑی بادشاہ سلیمان علیہ السلام کو تھی۔ جب تخت پر بیٹھتے تھے تو یوں سر نیچا کر کے بیٹھتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے ہیں، مکہ میں جو مکہ والوں نے میرے نبی کو مارا تھا، میرے نبی کو لوٹا تھا، میرے نبی کو تکلیف پہنچائی تھی، جب مدینہ منورہ کے انصار صحابہ اور مکہ کے مہاجرین جب فاتحانہ انداز میں جب مکہ مکرمہ میں انٹر ہوئے ہیں تو آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انصر عبدا۔ عجیب، آپ صفا مروہ کی سعی کرو گے تو یہ لکھے ہوئے کلمات، اللہ تیری طاقت کے سوا کچھ نہیں، تو نے اپنی مدد کو بتا دیا ہے، مجھ سے کچھ نہیں ہوا، تو نے ہی سب کچھ کیا ہے، تو نے ہی سب کچھ کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ کی وحدانیت کو دل میں اتارو، اللہ کے یقین کو دل میں اتارو۔ جب تک اللہ ہے، جب تک میں اور آپ ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق ہم چلے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے جان کو بھی قبول کرے گا، اللہ پاک ہمارے مال کو بھی قبول کرے گا۔ میرے دوستو دنیا میں بڑا دھوکہ ہے، دنیا دھوکے باز ہے، دنیا کے عجیب حالات ہیں، زندگی پلٹنے میں دیر نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے اگر اللہ کا در میں نے اور آپ نے چھوڑ دیا ہماری کوئی منزل نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو ہم کٹی پتنگ کی طرح ہو جائیں گے کہ کٹی پتنگ کی کوئی منزل نہیں ہوتی، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کون سی کھائی میں گرنا ہے، کون سے کیچڑ میں پھنسنا ہے۔ بھائی دنیا تو چند دن کا دھوکہ ہے، ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے۔ جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے، جس جوانی کو بوڑھا پا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جس مال پہ فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہے، جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہے، جن گھروں کو اجڑ جانا ہو جہاں مکڑیوں کے جانے تن جانے ہو، کل بیت و ان طال سلامتها
ارے بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو صحیح، آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں۔ میرے بھائیوں، اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے۔ ہم نے زلزلہ دیکھا ہے، میورا بھول گئے، کتنے نوجوانوں کو کچلتے ہوئے دیکھا ہے، کتنی عورتوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، کتنے بوڑھوں کے آنتوں کو پیٹ سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ اللہ اس وقت بھی تھا، وہ اللہ آج بھی ہے۔ زلزلے ایسے نہیں آتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جب زینا عام ہو جاتا ہے اللہ زمین کو ہلا دیتا ہے۔ جب نوجوان راتوں کی تنہائیوں میں موسیقی کے بازار گرم کرتے ہیں اللہ زمینوں کو ہلا دیتا ہے۔ جب ناچ گانا عام ہو جاتا ہے اللہ زمینوں کو ہلا دیتا ہے۔ وہ اللہ آج بھی ہے، وہی طاقت والا، وہی قدرت والا۔ اس دل میں اللہ کی محبت کو بٹھاؤ۔ آج ہر گھر بجلی کے قمقموں سے روشن ہے، پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہے۔ مصنوعی کہے گونجتے ہیں، پر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ چہرے ان کے چمکتے ہیں، پر دل کے اندر ویرانی ہے۔ لباس ہمارے زرق برق ہے، پر دل کے اندر خاک آلود ہے۔ اوپر تو رنگوں کی بہار ہے، اندر تو ویرانوں کے راج ہے۔ اوپر تو خوشیوں کے سامان ہے، اندر تو بربادیوں کے گیت ہے۔ اوپر سے خوشحال، اندر سے بدحال، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دل اللہ کی محبت سے خالی ہو چکا ہے، دل میرے نبی کی محبت سے خالی ہو چکا ہے۔ گناہ کرتے 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 دل گلا زتوں کا گٹر بن چکا ہے۔ ہماری جماعت 4 دن سے ہے، اعلان کیا مغرب کے بعد دین کی بات ہوگی، 2-3 لوگ کے سوا کوئی انسان آج تک نہیں بیٹھا۔ ہم نے کوشش کی یہاں کا جھوڑ کیا جاوے، مرد کیوں جمع نہیں ہوتے؟ ہم نے ایسا ماحول کہیں نہیں دیکھا کہ اعلان کے بعد کوئی نہ بیٹھتا ہو، نہ کوئی ظہر کی مجلس میں بیٹھتا ہے، ظہر میں مشغولی ہے، نہ کوئی عصر کے بعد بیٹھتا ہے۔ جتنی اللہ نے آپ کو فراغت دی ہے عصر کے بعد کے وقت سے لے کر رات کو فارغ ہوتے ہیں، ہے کوئی دنیا کے انسان جو اتنے جلدی فارغ ہوتے ہو، اتنا کما کر اتنے جلدی فارغ ہوتے ہو؟ لوگوں کی دکانیں 12 بجے بند ہوتی ہے، تبھی ہائے ہائے کرتے کچھ نہیں ملا۔ ہم عصر کے وقت اللہ ہمیں فارغ کر دیتا ہے، یہ وقت ہمارا قیمتی بنے، اللہ کے دین کی محنت میں لگے، اللہ کے ذکر میں لگے، راتوں کو رونے میں لگے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت میں لگے۔ پھر دیکھو بھائی اللہ کیسے پلٹتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اس امت کے لیے تڑپے ہیں، میرے آقا اس امت کے لیے روئے ہیں۔ علامہ اقبال نے روتے روتے کہا ہے کسی غم گسار کی محنتوں کا میں نے عجیب صلہ دیا، جسے میرے غم نے گلا دیا اسے میں نے جی سے بلا دیا۔ میں تیرے مزار کی جالیوں کی محنتوں میں لگا رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ جو نبی اس امت کے لیے تڑپا، راتوں کو رویا، زندگی کبھی چین سے نہیں گزاری، میرے نبی سے دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت ہے۔ آپ کے سر میں درد ہے، آپ کے سر پر سرخ پٹی بندھی ہوئی ہے۔ آپ کی بیٹی فاطمہ ملنے آئی، حضرت فاطمہ نے دیکھا میرے ابا کے سر پر سرخ پٹی بندھی ہوئے، سر کے درد کی وجہ سے پوچھا ابا کیوں باندھی ہے؟ کہ بیٹا واہ کربا واہ رأسا، میرے سر میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے۔ تو فاطمہ رونے لگی، واہ کربا ابی واہ کربا ابی، ہائے میرے ابا کا غم، ہائے میرے ابا کا غم۔ تو میرے نبی اپنی بیٹی کو دیکھ کر رونے لگے، لا تبکی یا فاطمہ، میری بیٹی مت رو، لیس علی ابیک الکرب بعد اليوم، اے میری بیٹی فاطمہ آج تیرے ابا کے دکھ کا آخری دن ہے۔ میری بیٹی میں نے کبھی زندگی چین سے نہیں گزاری، میرے تڑپ تڑپ کی زندگی دنیا میں گزاری ہے۔ میری بیٹی میری امت میری امت میری امت میری امت۔ میرے بھائیوں، جو نبی امت کے لیے تڑپ تڑپ کے گیا ہو، آج کا نوجوان نبی کی زندگی کو بھول جاوے اور نبی کے طریقے کو بھول جاوے، بس دنیا ہی دنیا مقصود ہے، جو قبر میں جانے کے بعد کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ ڈاکٹر اسماعیل صاحب کو بلا دے، جزائے خیر دے، انہوں نے کوشش کی کہ کچھ لوگ عصر کے بعد جمع ہو جاوے، انہوں نے دعوت چلائی، تب بھی پورا مجمع تمہارا نہیں پہنچا۔ ارادہ کیا کہ مغرب کے بعد سب کا کھانے کا نظام کیا جاوے۔ بھائیو، ہمارے علاقے میں جو ایک اعلان ہوتا ہے، مجمع کے مجمع ہمارے بھر جاتے ہیں، ایک اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، ہم اپنے دل کی دنیا کو بدلنے کی کوشش کریں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، اللہ آپ کو خوب دے گا۔ بہت اچھی فضا ہے، بہت اچھا ماحول ہے، بہت خوبصورت تمہارے گاؤں کی یادیں ہیں، ان یادوں کو باقی رکھنا ہو، ان نعمتوں کی قدر کرتے رہنا اور اللہ کے دین کی محنت میں اپنے آپ کو استعمال کرنا۔ اللہ کے ذکر کی پابندی کرو، اللہ کے دین کی محنت کی پابندی کرو، ہمارے یہاں سے دنیا کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں۔ یہ کیا نام ہے اس بستی کا؟
ازرق پور ایک ایسی بستی ہے جب امریکہ کے کینیڈا کے تقاضے اللہ اس بستی سے پورے کر سکتا ہے. اللہ نے آپ کے نوجوانوں میں ڈسپلن دیا ہے. یہ جھگڑالو لوگ نہیں یہاں لوگ جھگڑا نہیں کرتے, یہاں لوگ لڑتے نہیں ہیں. محبت پیار والی بستی ہے, محبت پیار والا گاؤں ہے, تہذیب و تمدن آپ کی بستی میں ہے. اور تو ہم چلتے ہی لوگوں کے حالات پتہ چل جاتا ہے. اللہ نے دنیا میں تبلیغ کی محنت میں گھمایا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم اللہ کے دین کی محنت کو زندہ کریں. اپنے یہاں سے جماعت اللہ کے راستے میں نکلے. 4 مہینے ہو چکے تمہارے گاؤں سے 3 دن کی جماعت نہیں نکلی ہے. یہ تو رونے کی بات نہیں ہے, یہ تڑپنے کی بات نہیں ہے. کاروبار بڑھ رہے ہیں اور جماعت کا کام دن بدن زوال پر آ رہا ہے. کیا ایک نوجوان اس کے لیے تڑپا؟ کیا کوئی راتوں کو اللہ کے سامنے رو جا وہ تڑپا جو نبی سمت کے لیے کتنا تڑپا ہو اور دین کی محنت کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے گرمی میں بچیاں مارے بھوک کے رو رہی ہو؟ اس سے بڑا محسن کہاں سے لاؤں گے؟ اس سے بڑا رونے والا کہاں سے لاؤں گے؟ کوئی ماں اپنے بچے کے لیے اتنا روئی ہے کتنے سرکار مدینہ اپنی امت کے لیے روئے ہیں. اس سے میرے بھائیوں میں بات کو آدھا گھنٹہ مجھے بات کرنے کا کہا تھا. اسے ہمارا مجمع ارادہ کریں انشاءاللہ ہم اللہ کے دین کی محنت کو زندگی کا مقصد بناوے اور اللہ کے دین کی محنت کو اپنا کام بناوے. یہ کام ہے. مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے, بلند اپنے اخلاق کرتا چلا جا, زمانے کے دلوں میں اترتا چلا جا, ادھر زخم پہ زخم کھاتا چلا جا, ادھر سارے عالم پہ چھاتا چلا جا. دنیا تجھ کو یاد کر کر کے روے تو دنیا سے مسکراتا چلا جا. کہ تیری قربانی کو دیکھ لوگ اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہو. یہ کون بھائی چلے گئے جب ان کا جنازہ اٹھے گھاؤ سے, نوجوان ان کے جنازے پر ہاتھ رکھ کے روتے ہو. یہ اللہ یہی وہ ہمارے گاؤں کا وہ نوجوان ہے, ہمارے گاؤں کے وہ بڑے ہیں جن کی برکت سے میرے چہرے پر داڑھی آئی, میرے آنکھوں میں آنسو آئے, میری زندگی پلٹی, میرا راتوں کا رونا پلٹا, میرا گھر کا معاشرہ پلٹا. آج وہ جا رہا ہے. مولانا شریف صاحب تاج پوری وڈالی والے, جب ان کا انتقال ہوا ہے میں ان کے جنازے میں موجود تھا. کورونا میں جب ان کا انتقال ہوا پوری وڈالی کی بستی, ایڈر کی بستی, لوگ نوجوان ہچکیاں لے لے کے رو رہے تھے. مولانا تم نے ہمارے گھر کے مسائل کو حل کیا. مولانا تم نے کبھی گھروں پر بچوں کے پاس عید نہیں کی. 35 سال تک گھر پر اس آدمی نے عید نہیں کی. حدیث کی کتابیں پڑھانے والے عالم جب چھٹی ہوتی تھی اللہ کے راستے میں نکل جاتے تھے طلبا کو لے کر. جب لاک ڈاؤن کے اندر میرے بھائیوں جب ان کا انتقال ہوا ہے اپنے گاؤں میں کام کرنے کا موقع ملا, عید آئی ہے, ان کے بچوں نے کہا کتنے سالوں کے بعد اپنے ابا کو عید پر گھر پر دیکھا ہے. گاؤں میں رہ کر بیٹھے نہیں ہیں, ایک کے گھر پہ جا کر ایک نوجوان کو سمجھایا. جب بیمار ہوئے ان کو جمبو سے لے جایا گیا گاڑی میں. اس وقت مغرب کے بعد کا وقت تھا, پورا گاؤں 2 نمازوں کے درمیان وقت فارغ کر چکا تھا. صرف 2 انسان ہمت نگر گئے تھے, پھر وہاں سے گئے ہیں واپس نہیں آئے. نوجوان وڈالی کے ایڈر کے اور تاج پوری کے نوجوان رو رہے تھے, مونا تم نے ہماری زندگی پلٹنے کا ذریعہ بنا دیا. میرے بھائیوں یہ کام تڑپنے کا ہے, یہ کام رونے کا ہے. سارے غم اچھے نہیں ہوتے, کچھ غم بھی اچھے ہوتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کریں. کبھی کبھی کاروبار میں رکاوٹ آتی ہے تاکہ میں اور آپ اللہ کی طرف رجوع کریں. جب اللہ کی طرف رجوع کریں گے اللہ کبھی کاروبار کو کم نہیں کرے گا, اللہ بڑھائے گا, اللہ بڑھائے گا. لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تھوڑے سے حالات لاتا ہے, ہر تاجر پر آتے ہیں تاکہ میرا بندہ یوں سمجھے یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. اس سے میرے بھائی میں بھی دعا ہوگی انشاءاللہ. اب پورا مجمع ارادہ کرے, 1 تاریخ کو یہاں سے چلے کی جماعت جانے والی ہے اور 15 شعبان سے ہمارے یہاں کی 4 ماہ کی جماعت جانے والی ہے. بہت 8-9 ساتھی 15 شعبان سے 4 مہینوں میں تیار ہو چکے ہیں اور 1 تاریخ سے بھی کچھ نوجوان کچھ ساتھی تیار ہے. ہمارا مجمع ارادہ کرے, ہم سب مل کر محنت کریں گے انشاءاللہ. بستیوں میں گلی گلی میں گھوم کر اور اپنے یہاں سے دونوں جماعتوں کو اللہ کے راستے میں نکالیں گے, کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرنے سے اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين, يا أكرم الأكرمين, يا راحم المساكين, يا ذا القوة المتين,
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منها وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آت نفسي تقواها وزكها خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا من فتنة مسیح الدجال وقنا من فتنة المحیا والممات. اے میرے پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، پریشان ہیں. اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہم سے ہوئے ہیں. ہمارے آنکھوں نے خوب غلط دیکھا ہے، ہماری زبان نے خوب غلط بولا ہے، ہمارے کانوں نے خوب غلط سنا ہے، ہمارے دماغوں نے خوب غلط سوچا ہے. اے پروردگار عالم ہمارا پورا وجود تیرے نافرمانی میں پھنس چکا ہے. یہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے پروردگار، اے تمام نبیوں کے رب، اے خلا و فضا کے نظام کو چلانے والے، اے مشرق و مغرب کے پروردگار، رب المشرقین و رب المغربین، ہم سب پر رحم کرم کا معاملہ فرما دے، عافیت کا معاملہ فرما دے. یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارا ایمان بھی کمزور ہے، ہمارا جسم بھی کمزور ہے، ہمارا دل بھی کمزور ہے، ہماری عبادات بھی کمزور ہے، ہمارا معاشرہ گڑبڑ ہے، ہمارے معاملات گڑبڑ ہے، ہم بد اخلاق بن چکے ہیں، مزاج سخت ہو چکا ہے، زبان کڑوی بن چکی ہے. میرے مولا ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمارا ایمان مضبوط بنا دے، ہمارے اعمال کو مضبوط بنا دے، معاشرہ پاکیزہ بنا دے، معاملات درست فرما دے، اخلاق حسنہ کی دولت سے مالا مال فرما دے، ہمارے کیریکٹر کو اچھا فرما دے. اے اللہ اخلاق حسنہ کی دولت سے مالا مال فرما دے. اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دے، اس پورے مجمع کی ہر جائز تمنا پوری فرما دے. اس بستی کو میرا 100% دیندار بنا دے، بچوں کو دین کا داعی بنا دے، نوجوانوں کو راتوں کو تیرے سامنے رونے والا تڑپنے والا بنا دے. یا اللہ ان کی تجارت کو قبول فرما دے، ان کی تجارت کو مقبول بنا دے، رکاوٹوں کو عافیت کے ساتھ دور فرما دے. حلال روزی کمانے کی حلال روزی نصیب فرما دے. حرام کے لقموں سے، ڈاؤٹ فل لقموں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دے. یا اللہ جو رکاوٹیں آ رہی ہے میرے مولا ان رکاوٹوں کو دور فرما دے. رزق کے دروازے آپ کے پاس ہے. اے اللہ رزق کے دروازے آپ کے پاس ہے. اے اللہ روزی کے دروازے آپ کے پاس ہے. یا اللہ برکت والی عافیت والی روزی عطا فرما دے، برکت والی عافیت والی روزی عطا فرما دے. ہماری دنیا عافیت والی بنا دے، ہمارے آخرت عافیت والی بنا دے. اس مجمع کو قبول فرما، اس بستی کو پورے علاقے میں نمونہ بنا. یہاں کی مستورات کو صحابیات کی طرح بنا دے، یہاں کے بچوں کو صحابہ کے بچوں کی طرح بنا دے، یہاں کے مردوں کو صحابہ کی طرح ایمان دے دے. اے میرے مولا اخلاق حسنہ کی دولت سے مالا مال فرما دے. ہمارے مزاجوں میں نرمی دے دے، ہماری زبانوں میں نرمی دے دے. زبان کا کڑوا بول دل کو توڑ دیتا ہے، زبان کا کڑوا بول دل کو چیر دیتا ہے. میرے مولا محبت کے چشمے جاری فرما دے، محبت کے چشمے جاری فرما دے. دین کے محنت کو ہمارے گھر گھر میں زندہ فرما دے. یا اللہ یہاں سے 4 مہینوں کی بیرون کی جماعتیں نکلنا آسان فرما
فرما دے، ہر اللہ ہر ایک کو دین کا داعی بنا دے، اللہ ذکر کو زندہ فرما دے، ہمیں 24 گھنٹے ذاکر بنا دے، ذکر کرنے والی زبان دے دے، شکر کرنے والا دل دے دے، مشقت اٹھانے والا بدن دے دے، ہماری بیویوں کو نیک بنا دے، ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، ہمارے گھر میں دینداری کا ماحول پیدا فرما دے۔ اے اللہ، یہ مجمع تیرے سامنے بیٹھا ہے، اپنی چولیوں کو پھیلا کر بیٹھا ہے، اپنے دامن کو کھول کے بیٹھا ہے۔ یا اللہ، ہم ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں، ہمیں ہدایت دے دے میرے مولا، ہمارے دلوں میں ایمان کا نور دے دے، عمل کا نور دے دے، تیری محبت دے دے، دین کے مٹنے کا درد دے دے، دین کے مٹنے کا درد دے دے، دین کی محنت کو لے کر گلی گلی میں چلنے والا بنا دے۔ بہت پسند کرتا ہے میرے مولا، تیرے نبی نے فرمایا خیار من امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ، میری امت کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاوے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنا دے۔ اے میرے مولا، اس حدیث پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، یہاں کے مدرسے کو مضبوط بنا دے، یہاں کے مدرسے کو مضبوط فرما دے، یہاں کے علم کو مضبوط بنا دے، یعنی یہاں کے حفظ کو مضبوط بنا دے، گھر گھر بچوں کو عالم دین بنا دے، حافظ قرآن بنا دے۔ اے میرے مولا، دین کے تمام شعبوں میں آبیاری پیدا فرما دے۔ اے اللہ، تبلیغ کی محنت کو زندہ فرما دے، تبلیغ کی محنت کو زندہ فرما دے، ہمیں دیر کے لیے دور کے لیے پورے عالم کے لیے قبول فرما دے۔ یا اللہ، کتنی جماعتیں تیرے راستے میں چل لگی ہے میرے مولا، سال سال کی جماعتیں چل لگی ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے گھروں پر ہے، ان کو اپنے ابو کی یادیں ستاتی ہوگی۔ یا اللہ، ان کی قربانی کو قبول فرما کر پورے عالم میں ہدایت کو عام فرما دے۔ یا اللہ، ہم سب کی پوری پوری مغفرت فرما۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما۔ یہ ہمارا کچھ کا علاقہ ہے میرے مولا، سرحدی علاقہ ہے، اس علاقے کو سبز و شاداب بنا دے، گلے گلزار بنا دے، گھر گھر میں دیہاتوں میں دین کے شعبے زندہ فرما دے، دین کی دولت کو زندہ فرما دے، یہاں والوں کی دنیا بھی بنا دے، آخرت تو بنا دے۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، مدارس اسلامیہ، مکاتب قرآنیہ، دین کے تمام مراکز، خانقاہوں کی اور میرے مولا دین کے تمام شعبوں کی آبیاری فرما، کام کرنے والوں میں اخلاص پیدا فرما، کام کرنے والوں میں اخلاص پیدا فرما۔ اللہ، میں تیرے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اللہ، ہم تیرے راستے میں ہے میرے مولا، ہمیں قبول فرما، ہمیں قبول فرما، ہمیں قبول فرما، دیر کے لیے دور کے لیے قبول فرما، تیرے راستے کے صحیح اصول کے مطابق چلنے کی توفیق مرحمت فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بصدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔